بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ٹیکسٹ میسیجز ہمارے پاس آپ کے موصول ہوئے ہیں ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، اور آپ کے ساتھ جو مولانا ہوں ان کو بھی میرا سلام۔ علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے ایک بڑا ہی اہم سوال ریکارڈ کرایا تھا جو کہ اب تک مسائل زندگی پروگرام میں نہیں آ سکا، میں پھر سے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں چونکہ سوالات ماہ مبارک میں بہت زیادہ تھے، ہم اس کو نہیں لے سکے، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ کا سوال شامل کر رہے ہیں۔ میرا سوال روزے سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ حد ترخص کی کیا اہمیت ہے اور اس کا معیار کیا ہے ان ٹرمز آف کلومیٹر، جیسے قصر نماز کے لیے دوران سفر ٹو اینڈ فرام 22 کلومیٹر ہے غالباً، اور کیا یہ صحیح ہے کہ مجبوراً اگر سفر کرنا پڑے اور کوئی اپنے حد ترخص میں رہتے ہوئے کھا پی لے تو پھر اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی؟ میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظ اللہ علی کا مقلد ہوں، لہٰذا جواب بھی ان کی توضیح سے ہی دیں۔ شوکت نور، جمشید پور، جھارکھنڈ۔ دیکھیں، حد ترخص جو ہے شہر سے باہر جی اتنی دوری کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے شہر کی دیوار نہ دکھائی دے جی اور شہر کی اذان کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ جی یعنی ایک آدمی جب مسافرت کرتے ہوئے شہر سے یا جہاں سے بھی وہ مسافرت کر رہا ہے وہاں سے اتنی دوری پہ چلا جائے کہ جہاں شہر کی دیوار نہیں دکھائی دیتی ہے یا اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے تو اسے حد ترخص کہتے ہیں، اور وہاں سے وہ مسافر شمار ہوتا ہے اور پھر وہ روزے کو توڑ سکتا ہے اگر وہ روزہ ہے۔ اور اگر اس سے پہلے اس نے کیا نام ہے روزہ توڑنے کی کوشش کی یا مثلا کچھ کھا پی لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں ہم۔ میرے فرینڈ کے ابو کا انتقال ہوا ہے کل، وہ بہت غریب ہیں، ان کے امی بھی کام کو جاتی ہیں اور بہن بھی کام کو جاتی ہیں بنگلور میں، اور اب ہریور کو آکو ہیں۔ جب ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو بیوی 3 مہینے گھر میں ہی رہنا اور باہر نہ جانا، ایسا ہے نا اسلام میں؟ تو ان کے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، یعنی مختصر یہ کہ یہ جو بیوہ ہوئی ہیں لیکن ان کے گھر میں چونکہ معاشی تنگی ہے تو یہ ان کو کام پہ جانا پڑتا ہے، تو کیا ان کے لیے عدت ضروری ہے؟ غالباً یہی پوچھ رہی ہیں۔ میں واضح کر دوں، ون چینل کے ذریعے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کا مطلب ہے مستقل گھر میں بیٹھنا۔ جی نہیں، عدت کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران بناؤ سگار نہیں کر سکتی ہے، جی بھڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی ہیں، شادی نہیں کر سکتی ہے۔ جی بقیہ ضرورت کے تحت اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص کر ایسی خواتین کے لیے کہ جن کے اوپر پورے گھر کا خرچے کا دار و مدار ہے، لہذا ان کا آفس جانا یا مثلا اگر شرعی حدود کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے اور انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے اور بعد میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی ہیں، لیکن حدود شرع کو پابند یعنی اس کی پابندی جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ اچھا، ان کا جو سوال اگلا ہے وہ میں نے اس لیے روک رکھا تھا کہ بعد میں اس کی وضاحت ہو جائے اور عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ کیا وہ عورت صرف 40 دن کا عدت کر سکتی ہے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ عدت سے مراد اگر گھر سے باہر نکلنے کا ہے تو ظاہر سی بات ہے 40 دن بھی ضروری نہیں ہے، جی لیکن اگر عدت سے مراد جو ہے وہ شادی کرنا ہے اور مثلا فیشن اور بھڑکیلے کپڑے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہیں وہ اس کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بنگلورو سے میسج کر رہی ہوں، ماشاءاللہ آپ کا ون چینل بہت بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ وی لو ٹو واچ، بٹ تھوڑے دن سے ہمارے ایریا میں ون چینل بند کر دیے ہیں اور یہ کچھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیس ٹی وی سے پرابلم سے یہ کچھ پرابلم دوسرے کیبل میں کے سبب آ رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو صاحب ون چینل آپ کو۔
یہ میں عرض کر دوں کہ چینل ون یہ واحد اسلامک چینل ہے جو ریکگنائزڈ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، سیٹلائٹ چینل ہے. تو جو ڈر کی وجہ سے یا رومرز کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے اس چینل پہ کسی علاقے میں اگر پابندی لگی ہو تو وہاں کے کیبل آپریٹر سے آپ کہیے کہ یہ ریکگنائز چینل ہے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کا موجود ہے، یہ تقریباً پوری دنیا میں بیم کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ چینل ون پر کوئی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگی، کیونکہ چینل ون جو ہے یہ پیغام انسانیت پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ اس کو دیکھیے کہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے اس چینل کو، اور الحمدللہ آج یہ چینل جو ہے یہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ علم بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف برادران اسلام نہیں بلکہ برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں. سوالات آتے ہیں، ان کے پیغامات آتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جو ہیں بحیثیت مسلمان کے محب وطن ہیں، اپنے ملک کے قانون کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، اپنے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کا اور اپنے ملک کی حفاظت کا ہمیشہ اعلان کرتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آغا سے درخواست کروں گا اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، اور پیغام انسانیت پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی ہے. ہم نے مثبت انداز میں ہمیشہ تبلیغ کی ہے اور اپنے مذہب کو پیش کیا ہے، دوسرے مذہب کی برائیاں یا ان کے نقائص کو کبھی بھی ہم نے موضوع گفتگو نہیں بنایا ہے. لہذا اس قسم کی پابندیاں ہمارے شامل حال نہ ہوئی ہیں اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوں گی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو مجھے یہ بتائیے پلیز کہ آج کے اس موجودہ زمانے میں کہاں ہے وہ شہر علم اور کہاں ہے وہ دروازہ؟ مجھے پلیز عقلی دلائل کی امید ہے، نہ کہ عقیدت کی بنیاد پر، کیونکہ آج کے اس موجودہ زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں. بامید پروردگار انشاءاللہ عقلی دلائل دیجیے گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں. جی، اچھا سوال ہے. جی. یقیناً پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں مدینۃ العلم ہوں، شہر علم ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اور متفق علیہ حدیث ہے باقاعدہ، یعنی کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. ہے. پیغمبر اپنے زمانے میں شہر علم تھے اور علی اپنے زمانے میں اس کا دروازہ تھے. شہر علم دروازے کے بغیر قابل استفادہ نہیں ہے. جب ہم علی کہتے ہیں تو علی سے مراد صرف علی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ نسل ہوتی ہے کہ جس کے تعلق سے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے بعد 12 خلیفہ، 12 جانشین، 12 امراء ہوں گے اور امت کی رہنمائی اور ہدایت کریں گے. ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام، جن کی باقاعدہ نام، کنیت، القاب اور جسمانی شناخت کی بنیاد کے اوپر مثلا ان کی معرفی ہو چکی ہے، اپنے زمانے میں انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، اور امام زمانہ کی غیبت کے بعد، غیبت صغریٰ میں مثلا یہ کام باقی رہا، لیکن غیبت کبریٰ کے بعد یہ نیابت عامہ کے سپرد کر دیا. خود حضرت کی حدیث ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا علی ہواہ فللعوام ان یقلدوہ. کہ انہوں نے پہچان بتا دی کہ جو لوگ احکام الہی کو
بہت ہی دقیق نظروں سے گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، اسی کو فقیہ کہتے ہیں. ان میں اگر کیا نام ہے وہ خدا کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور محافظ دین خدا ہیں اور الہی احکام کی پاسداری کرتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں. یعنی شہر علم اور اس کا دروازہ غیبت کے زمانے میں منتقل ہوتا ہے یا مثلا ریفر ہوتا ہے علماء کی طرف. جی بے شک. جی پیغمبر چلے گئے ہیں، ان کا علم نہیں گیا ہے. جی بے شک. مولا کائنات چلے گئے ہیں، ان کی فرمائشات نہیں گئی ہیں. معصومین علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کی ہدایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم یتیم نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن کریم ہے ہدایت کے لیے، جو پیغمبر اور خدا کا معجزہ ہے. ہمارے پاس احادیث پیغمبر، احادیث معصومین موجود ہیں، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت بھی چلے گئے اور ان کی تعلیمات بھی چلی گئیں، ان کے لیے یہ سوال تو زیب دیتا ہے کہ کہاں ہے وہ شہر علم اور کہاں ہے وہ دروازہ. لیکن ہمارے ہاں اہل بیت کا علم بھی موجود ہے اور ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں اور وہ سوالات کے جو اپنے زمانے میں آل محمد اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی رہنمائی کے ذریعے سے حل کرنے والے تھے، ہم علماء کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ ہمیں مثبت جواب جو ہے وہ حاصل ہوگا اور ہمیں باقاعدہ سیری حاصل ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا گائے یا بیل کا پیشاب پاک ہے؟ ہم راستے میں ہیں اور گائے یا بیل نے پیشاب اگر کر دیا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے کنڈیشن کیا ہونی ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیے، کوئی بھی حلال جانور ہے، اس کا پیشاب پیخانہ نجس نہیں ہے. جی البتہ اگر بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر لگ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اسے دھو دے. لیکن اگر دھونے کی کنڈیشن نہیں ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، جی کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں فاطمہ مظفر پور سے. جب ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو کیا اس کا وسوسہ اور جادو اثر کرتا رہتا ہے؟ دیکھیں، اس نے 11 مہینے بہکایا ہے. جی اب 1 مہینے کے لیے اگر قید ہو گیا جی تو 11 مہینے کی بھری ہوئی چابی تو اپنا کام کرے گی. جی البتہ یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی کتنا سنتے ہیں. جی اگر ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم 11 مہینے میں جب وہ آزاد رہتا ہے تو بھی اس کے وسوسے میں نہیں آ سکتے. جی بے شک. لیکن اگر ہم سننے پر آ جائیں جی تو 11 مہینے کی بھری ہوئی چابی 1 مہینہ کام کرے گی. ظاہر بات ہے کہ اس کے وسوسے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. میرے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا ہے. میں قرض لے کر BA کر رہا ہوں. مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. پلیز مجھے بتائیے کہ کیا کروں کہ قرض سے نجات مل جائے. دیکھیں، قرض کا مطلب ہے معاشی بدحالی. جی اور معاشی بدحالی کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا جی کہ وقت کے اوپر نماز پڑھی جائے، جی نماز شب کی پابندی کی جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انسان کو خوشحالی حاصل ہو. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ایمان اور پختہ ہو؟ مہربانی کر کے میرا جواب ضرور دیجیے گا. غلام پنجتن لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں. انہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جو انسان کی معرفت میں اضافہ کرتی ہیں. نماز کے بعد رضیت باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، یہ دعائیں ہیں. جی یا دعائیں معرفت ہے جی کہ پروردگار اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں عطا نہ کی تو پھر ہمیں رسول کی معرفت کیسے حاصل ہوگی. تو یعنی دعائیں معرفت جو ہے وہ ان کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کاظم جعفری برہان پور سے. میرا سوال ہے کہ کیا ایک اقامہ سے دونوں نماز ادا ہو سکتی ہے یا ہر نماز کے لیے الگ اقامت کہنی پڑے گی؟ کہنی پڑے گی کا مطلب واجب نہیں ہے. یعنی
اذان اور اقامت جو ہے وہ مستحب ہے، جی اور اس کا ثواب جو ہے نماز میں اضافے کا اور اس کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ بے شک، اگر اذان اور اقامت کہہ لی جائے ہر نماز کے لیے نماز پنجگانہ میں تو ثواب زیادہ ہے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 5 کلاس پاس کرنے کے بعد ہم نے اس کو نئے اسکول میں داخلہ کرایا، پر جب وہ اسکول جانے لگی تو کچھ دن بعد پھر اسکول جانے پر صاف منع کر دیتی، کلاس چلنے تک بھی نہیں رک پاتی اور دوڑتی ہوئی گھر بھاگ آتی ہے، کتنا منانے پر بھی اسکول جانے سے منع کر دیتی ہے۔ ہم نے سارے ریزن جاننے کی کوشش کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا پرابلم کیا ہے۔ میں اپنی بہن سے پوچھا تو بتاتی ہے کہ میں جب کلاس روم میں انٹری کرتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بولتا ہے اور پھر پکار کر کہتا ہے، میں گھبرا جاتی ہوں، ذرا بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وہم بھی ہو سکتا ہے، جی اور بچے جو ہیں وہ عام طور پر اسکول پسند نہیں کرتے ہیں، جی، کیونکہ وہاں ہوم ورک وغیرہ کرایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پابندیاں ہوتی ہیں۔ پابندیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے کھیلنے میں ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو انہیں چاہیے کہ چاروں قل پڑھ کر کے اور آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کریں، اور دعا عافیت جو میں نے کہی ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی 23 نمبر کی دعا عافیت ہے، اسے نماز صبح کے بعد پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بلا و مصیبت جو ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محمد علی لداخ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مدر اور فادر کے مغفرت کے لیے سورہ یاسین پڑھا تو کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، سورہ یاسین پڑھیں، ان کے لیے صلوات کی تسبیح پڑھیں، ان کے لیے ممکن حد تک صدقہ دیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نماز ہے جسے ہدیہ والدین کہتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس نماز کی پابندی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ طویل سوال ہے، جلدی سے پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت آپ کا اور ہمارا چینل ون چلتا رہے، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کچھ عرصے پہلے جانماز پہ ہی بیٹھے بیٹھے میرے من میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے 2 لڑکے عطا کرے گا تو ایک بیٹے کو میں راہ خدا میں آرمی میں بھیج دوں گی، اور اب میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اگر میرے بیٹے نہ مانے، میں نے بیٹوں میں سے کسی ایک نے منع کر دیا تو یا میرے شوہر نے اجازت نہیں دی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو حل کیجیے۔ کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں اس منت کو پورا نہ کر سکوں؟ ہم دوسرے کے لیے اس طرح سے منت مان سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف سوچ لینے سے منت نہیں ہو جاتی، جی یعنی انہوں نے ایک خیال کیا کہ اگر خدا نے 2 بیٹے دیے تو ایک کو ہم آرمی میں بھیج دیں گے، تو یہ منت واقعا نہیں ہوئی جی جب تک کہ صیغہ جاری نہ کریں۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام غازی جیوانی ہے، میں پالگھر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ نماز میں سانپ بچھو کا مارنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی اور سانپ بچھو ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے جی تو نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد مار دیجئے۔ جی لیکن اگر اس سے خطرہ ہے تو نماز کے عالم میں بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمرین فاطمہ بول رہی ہوں کارگل سے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کا جب سے چینل ون سٹارٹ ہوا اسلام کو سمجھنے میں اور آسانی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ خداوند عالم آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اجر عطا فرمائے جو اس چینل سے منسلک ہیں یا اس چینل کی جس طرح سے بھی مدد اور اعانت کرتے ہیں، خاص طور سے علماء حق کی، ہمارے مراجع کرام کی، کہ جن کے توسط سے یہ چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام مستقیم ہے، ہم احمد نگر کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ قرآن شریف کا ایپ موبائل میں رکھنا صحیح یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں۔
کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا میرا سوال یہ ہے کہ میں جمعے کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتا ہوں کیا؟ جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں جودھ پور راجستھان سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر جس کو عربی لینگویج نہیں آتی، مطلب قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو اگر ہندی یا دوسری لینگویج میں پڑھے تو کیا یہ صحیح رہے گا؟ دیکھیے، لکھائی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن تلفظ صحیح ہونا چاہیے. جی یعنی جو بھی الفاظ ہیں ان کو اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے. اگر مخرج صحیح ہے، صفات حروف کی پابندی ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سیہور گجرات سے لیاقت علی. اللہ چینل ون کو سلامت رکھے اور اس کی مددگاروں کو بھی اللہ سلامت رکھے. الہی آمین. میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں روزے کے سلسلے سے آیت ہے کہ روزہ آپ پر اسی طرح سے واجب کیا گیا ہے جس طرح سے آپ کے پہلے والوں پر واجب تھا، اور روزے واجب 2 ہجری میں ہوئے تھے اور امت والوں پر روزے واجب تھے تو نہیں، تو پہلے والوں سے مراد کون ہے؟ دیکھیں، اگرچہ روزے اس امت پر جی 2 ہجری میں واجب ہوئے ہیں، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ یہ امت نہیں ہے. جی اس سے پہلے من قبلکم جو ہے جی وہ دوسری امتیں ہیں، جی اور دوسری امتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ امتوں پر روزے واجب نہیں تھے، امتوں کے انبیاء پر واجب تھے. یہ خداوند عالم نے کرم کیا ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو اس عبادت کی اجازت دی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ہمیں کون سے سورے ادا کرنے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی آگے بتا دیجیے کہ اسی کے ساتھ میں، کیونکہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، نماز شب، صلاۃ اللیل، تہجد اور جی، نماز شب. پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز شب اور تہجد اور صلاۃ اللیل یہ ایک ہی چیز ہے. جی دوسری بات یہ کہ کیسے پڑھی جاتی ہیں، تو میں مختصر جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بتا دوں، ورنہ تفصیلی طریقہ تو بہت ہی تفصیلی ہے. جو کتابوں میں درج ہے. جی جی 8 رکعت جو ہے وہ نماز شب ہے، جسے نافلہ شب بھی کہتے ہیں. یہ 2 رکعت صبح کے طریقے سے پڑھی جائے گی. جی اگر کوئی شخص صرف الحمد بھی پڑھے جی تو کافی ہے، جی دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، جی لیکن اگر دوسرا سورہ پڑھ لیا ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. جی بے شک. جی یہ 8 رکعت نمازیں جو مکمل ہوئیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے. جی اس کی ترکیب بھی نماز صبح کی طرح ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ ہے، جی اور اس میں قنوت نہیں ہے. جی یہ 10 رکعت نماز ہو گئی. جی اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے. جی اس میں بھی اگر آپ ایک حمد و سورہ پڑھ لیں اور قنوت میں صلوات پڑھ لیں، آپ کی نماز شب مکمل ہو گئی. جی جہاں تک 70 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے، 40 مومنوں کے مغفرت کے لیے دعا کا مطلب ہے، 312 الف کہنے کا. 300 مرتبہ الاف کہنا ہے، جی یہ سب وہ گڑ ہے جی کہ جتنا ڈالا جائے گا میٹھا اتنا میٹھا ہوگا. جی بعض ہمارے علماء ہیں جنہوں نے نماز شب کی قنوت میں، نماز وتر کی قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی کو اللہ اکبر پڑھنا اپنی عادت بنا رکھی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. جی اگر کوئی شخص 11 منٹ کے اندر یہ مثلا نماز جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے، 1 منٹ کی نماز، جی تو اس کی نماز شب ہو جائے گی، اور اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، حوصلہ ہے، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، اس کا لطف اور اس کی لذت سے بھی ہمکنار ہونا چاہتا ہے، تو تفصیلی کتابوں میں باقاعدہ اس کے لیے دعائیں، تسبیحیں
اور مثلا استغفار وغیرہ جو ہے مروی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں، لیکن پہلے عادت ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کے لیے مختصر نماز پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ شوق باقی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا اور جاوید بھائی دونوں کو سلام۔ علیہ السلام۔ میں سہیل زیدی غازی آباد سے۔ میری ایک خالہ ہے جو زینبیہ ضلع مظفر نگر یوپی میں رہتی ہیں۔ بہت کم عمر میں ہی وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ ان کے شوہر کا انتقال کے بعد ہی ان کے سسرال والوں نے انہیں پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ان کے نام شوہر کا مکان ہے، اور اب حد یہ ہو گئی ہے کہ ان کو ان کے دیور اور جیٹ نے کمرے میں بند کر کے بہت بری طرح سے پیٹا۔ بعد میں پولیس بھی آئی، لیکن ان کا دیور ایک وکیل ہے، اس لیے پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ مظفر نگر کے ایک خاص مولانا بھی ان کے دیور اور جیٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ خالہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ بیوہ عورت کو ان کے بچے پالنے کے لیے نہ کوئی خرچ دیا جا رہا ہے، نہ گھر میں رہنے دیا جا رہا ہے، اور میرے والد جا رہے ہیں۔ میں نے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے آیت اللہ اور مراجع اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن یا کچھ ایسا ادارہ ہے جس میں کہ یہ شکایت درج کر کے معاملہ حل کیا جائے؟ میں اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آدمی میں اخلاق انسانی اور اسلامی نہ ہو تو کسی ادارے کا ہونا یا نہ ہونا اس میں کوئی اثر اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو محلی اعتبار سے حل کریں، اس لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں مراجع کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی جان سکتا ہے کہ ایک بیوہ کے ساتھ یا ایک یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نہ آیات کی ضرورت ہے نہ روایات کی ضرورت ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ نیکی کرنا اچھی چیز ہے، برائی کرنا بری چیز ہے۔ جہاں تک عالم دین کا سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی غلط اطلاع کی بنیاد کے اوپر مثلا کسی کی طرفداری یا کسی کی جانبداری کر رہے ہیں تو وہاں کے دوسرے علماء سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر رجوع کیا جائے اور انہیں صحیح حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو خواہ کے لیے دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی عاقبت جو ہے وہ برباد کرے گا۔ لہذا محلی طور پر اس کو حل کر لینا چاہیے، ورنہ مراجع کرام کی طرف سے وکلاء ہیں جن سے اگر رجوع کیا جائے تو وہ حل بتا سکتے ہیں، لیکن انہیں نافذ کرنا جو ہے وہ بہرحال آپ کے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے مثلا محلی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو خود اس میں اقدام کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، سوالات کچھ رہ گئے لیکن وقت چونکہ ختم ہو جاتا ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ آغا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور اس کو شامل حال کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کو اور چینل ون کو اسی طرح سے آپ سراہتے رہیں گے، اس کی مدد کرتے رہیں گے، ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء حق اور تمام مومنین اور تمام مظلومین کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے، قرآن مجید میں حکم الہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ تو برائے مہربانی یہ جو اول الامر ہے اس کا تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے پلیز کہ آج کے اس موجودہ زمانے میں کہاں ہے وہ شہر علم اور کہاں ہے وہ دروازہ؟ مجھے پلیز عقلی دلائل کی امید ہے، نہ کہ عقیدت کی بنیاد پر۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں، میرا سوال ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ایمان اور پختہ ہو؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔